مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست قرآن میں اتر کر ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں جن آیات میں لفظ اطمینان آیا ہے، اور اطمینان کا لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کا اس طرح جم جانا، اس طرح اپنی جگہ پر ٹک جانا، ٹھہر جانا کہ یہ خطرہ ٹل جائے کہ وہ چیز ادھر ادھر ہوگی یا اس چیز کے اندر درہم برہم کا عمل دکھائی دے گا۔ میں نے کہا تھا چراغ سے جب ایک شعاع نکلتی ہے، اگر وہ بالکل سیدھی ہو اور ہوا سے ادھر ادھر نہ ہو رہی ہو تو چراغ سے نکلنے والی اس لو کے لیے عرب لوگ کہتے ہیں اطمئنہ۔ بالکل اسی طرح اگر ہم مسلمانوں کو اپنے عقائد پر، اپنے اعمال پر اس طرح اطمینان حاصل ہے، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال اس طرح اپنی جگہ پر ٹک گئے ہیں کہ اب حالات کے تغیر سے، حالات کے تبدل سے، حالات کے تلون سے ہمارے عقائد، ہمارے اعمال کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، اسے کہتے ہیں اطمینان قلب۔ اسے اللہ رب العالمین قرآن کے اندر شرح صدر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ہم قرآن کی ایک آیت کے ذریعے اس اطمینان قلب کو مزید سمجھ لیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے فرشتے زمین پر آتے جاتے تو ہیں، فرشتے زمین پر اتر کر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا نفاذ بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کی بجا آوری بھی کرتے ہیں، لیکن فرشتے اس زمین پر اطمینان کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، فرشتے اس زمین پر سکون کے ساتھ، قرار کے ساتھ رہتے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ بات اللہ رب العالمین نے کیوں کہی؟ اس کا ایک سیاق و سباق ہے، دل دماغ کی حضوری کے ساتھ آپ میری بات کو سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ نبی علیہ السلام جو نبوت کے دعوے سے پہلے قریش مکہ کی نگاہ میں صادق اور امین ہیں۔ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، بھلے انسان تھے اللہ کے رسول، لیکن نبی علیہ السلام جو کہ امین اور صادق تھے، ان کے دعوے نبوت اور دعوی رسالت کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 94 میں پوری تاریخ انسانی کو سمیٹتے ہوئے کہا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ پوری تاریخ انسانی میں جب جب انسانوں کے پاس ہدایت آئی تو انسانوں کے پاس اس ہدایت کو رد کرنے کی ایک ہی دلیل تھی کہ جو شخص ہمارے درمیان دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ ہم جیسا انسان ہے۔ اگلی آیت جس کا نمبر ہے 95، اس میں نبی علیہ السلام سے جواب دلوایا گیا، قل اے رسول آپ کہیں لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین پر فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین، لفظ پر توجہ کیجئے گا، اگر زمین پر فرشتے ہوتے یمشون مطمئنین اور اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، قرار کے ساتھ وہ زمین پر چل پھر رہے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان کے کہنے کے مطابق زمین پر جسے اپنا نمائندہ بناتے وہ فرشتہ ہوتا۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، زمین پر سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، قرار کے ساتھ فرشتے نہیں رہ رہے، زمین پر اطمینان کے ساتھ، قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہنے والی مخلوق وہ انسان ہے۔ اور جب بھی انسانوں کے لیے کوئی نمائندہ اللہ تعالیٰ اپنا بنائے گا، جب بھی اللہ رب العالمین انسانوں کی ہدایت کا انتظام کرے گا تو وہ انسانوں میں سے ہی کرے گا۔ اب جب فرشتوں کی بات آئی ہے نا، تو ایک اور بات بہت توجہ سے سن لیں آپ، اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔
دوستو عالم ناسوت کا عالم لاہوت سے جو تعلق قائم ہوتا ہے، عالم دنیا کا عالم بالا سے جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین براہ راست انسانوں سے تعلق قائم نہیں کرتا۔ دوستو جو ہم رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ فرشتوں کے توسط سے لاتے ہیں، وہ فرشتوں کے ذریعے سے لاتے ہیں۔ یہی فرشتے ہیں جو مخلوقات میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو جاری کرتے ہیں، یہی فرشتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے فیصلے لے کر زمین پر اترتے ہیں، یہی فرشتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام تک وحی کا پیغام پہنچایا کرتے ہیں، یہی فرشتے ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں کبھی بشارت لے کر، کبھی خدا کا عذاب لے کر، یہی فرشتے ہیں جو ہماری روح قبض کرنے کے لیے باقاعدہ اترا کرتے ہیں۔ اور دوستو کل قیامت کا دن ہوگا، یہی فرشتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صف در صف حاضر باش ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا عرش انہی فرشتوں کے کاندھوں پر ہوگا، اور یہی فرشتے ہیں جہنم کا سارا انتظام انصرام انہی فرشتوں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے قرآن نے ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ جو بات میں آپ کو فرشتوں کے حوالے سے سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، ہم مسلمانوں کا کوئی بھی بڑا معرکہ ہو، دوستو قرآن کے کہنے کے مطابق مسلمانوں کے ہر بڑے معرکے میں یہ فرشتے ہمارے اطمینان قلب کا سامان کرتے ہیں، ہمارے لیے شرح صدر کا انتظام کرتے ہیں۔ شرط صرف ایک ہی ہے، ہمارے پاس صبر کی دولت ہونا چاہیے، ہمارے پاس تقوی کی دولت ہونا چاہیے۔ صبر کیا ہے؟ اپنے مطلوب، اپنے مقصود کو حاصل کرنے کی مستقل جد و جہد، اسے کہتے ہیں صبر۔ اور تقوی کیا ہے؟ خدا خوفی، گناہوں کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف، یہ کہلاتا ہے تقوی۔ اگر صبر کی دولت سے ہم مالا مال ہیں، تقوی کی دولت سے مالا مال ہیں، تو اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ہر بڑے معرکے میں اہل ایمان کی نصرت کے لیے، اہل ایمان کی تائید کے لیے، اہل ایمان کے اطمینان قلب کا سامان کرنے کے لیے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے پہلے رکوع میں بھی کہی، یہی بات اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 13 میں بھی کہی ہے۔ سورہ انفال کا جو پہلا رکوع ہے وہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں 1000 کافروں کے مقابلے میں 313 مسلمان تھے۔ وہاں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ بشارت دے رہا ہے، مسلمانوں کو یہ حوصلہ دے رہا ہے، تمہاری تائید اور نصرت کے لیے 1000 فرشتے ہم اتاریں گے۔ اور سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 13 یہ وہ موقع ہے جب غزوہ احد بپا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں 3000 کافروں کے مقابلے میں 700 مسلمان تھے۔ وہاں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم، اگر تمہارے پاس صبر کی دولت ہے، اگر تم خدا خوفی رکھنے والے ہو، دشمن تم پر یکدم حملہ کر دے، ہم 3000 نہیں 5000 فرشتے اتار کر تمہیں نصرت فراہم کریں گے، تمہیں اپنی تائید فراہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں مقامات پر کہا کیا ہے؟ یہ الفاظ قابل توجہ۔ اللہ نے کہا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، یہ جو 1000 یا 5000 فرشتوں کے اترنے کی ہم خبر تمہیں دے رہے ہیں وہ اس لیے تاکہ تمہیں بشارت مل جائے خالق کی طرف سے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور فرشتوں کے اترنے سے چاہے وہ کتنی ہی تعداد میں ہو تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے، تمہارے دلوں کو سکون مل جائے، تمہارے دلوں کو قرار مل جائے، تمہاری بے قراری ختم ہو جائے، تمہاری بے اطمینانی ختم ہو جائے، تمہاری بے سکونی ختم ہو کر رہ جائے۔ تو دوستو اللہ رب العالمین کتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ فرشتے اہل ایمان کے لیے ہر بڑے معرکے میں
اطمینان قلب کا سامان کرتے ہیں، شرط صرف ایک ہی ہے، اہل ایمان کے پاس صبر کی دولت ہو، اہل ایمان کے پاس تقوی کی دولت ہونی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم دوستوں نے قرآن و سنت کا اس حد تک مطالعہ کر رکھا ہے کہ قرآن و سنت کے بیانات یہاں تک ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، یہاں تک ہمیں بہادر بناتے ہیں کہ جناب صرف بڑے مارکوں کے موقع پر ہی فرشتے ہماری تسلی کا سامان نہیں کرتے، بلکہ ہماری پوری زندگی میں قدم بقدم وہ ہمارے اطمینان قلب کا سامان کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کی آیات بھی اس بات گواہ ہے۔ اگر آپ بخاری کتاب بدء الخلق، اس کا ایک باب ہے باب و ذکر الملائکہ، فرشتوں کا ذکر، یہاں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہم مسلمان نماز کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہیں، چاہے چند منٹ بیٹھے ہیں، چاہے چند لمحات بیٹھے ہیں، ہم نماز کے انتظار میں ہیں اور فرشتے ہمارے حق میں دعا گو ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اس پر رحم فرما، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ ہمارے رسول نے ہم سے کہا کہ جناب جب امام سورہ فاتحہ ختم کرے، آمین کہے، اس کی آمین پر تم بھی آمین کہو۔ کیوں؟ اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جب امام آمین کہے، مقتدی بھی آمین کہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ فرشتے نہ صرف ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں بلکہ فرشتے ہماری دعاؤں میں ہمارے ساتھ حصے دار بن جاتے ہیں۔ تو وہ تو ہمارے اطمینان قلب کا سامان کر رہے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہو کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے خالق اور مالک کا محبوب بنا دے۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم خالق اور مالک کی نگاہ میں محبوب بن گئے، ہم نہ صرف آسمان والوں کی نگاہ میں محبوب ہوں گے، ہم زمین والوں کی نگاہ میں بھی محبوب ہوں گے۔ لیکن اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی وہ قرآن نے ہمیں دوستوں بتا دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رب العالمین نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی محبت ایک ہی طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بن جائیں، ہم سب نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کے وفا شعار بن جائیں۔ جب ہم رسول اللہ کے مطیع بن جائیں گے، رسول اللہ کے متبع بن جائیں گے، تو اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اور جب اللہ کی محبت حاصل ہوگی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری کتاب بدء الخلق کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، قرآن نے اشارتاً بات کی ہے، جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتے ہیں اور جبریل امین سے کہتے ہیں زمین پر رہنے والے فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، فاحببہ، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین خدا سے محبت کا یہ پیغام لے کر آسمانوں کے فرشتوں کے پاس آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں اے فرشتوں، اللہ رب العالمین زمین پر رہنے والے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، فاحبوہ، تم سب ان سے محبت کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا رسول نے نتیجہ نکالا؟ ثم یوزع لہ القبول فی الارض، وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا محبوب ہے، جو اہل سما کا محبوب ہے، وہ زمین والوں کا بھی محبوب بنا دیا جاتا ہے۔ تو دوستو اللہ رب العالمین فرشتوں کو ہمارے اطمینان قلب کا سامان کرنے کے لیے ہمارے درمیان بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین فرشتوں کی تائید، فرشتوں کی نصرت کی دعائیں، اور فرشتے جو ہمارے اطمینان قلب کا سامان کر رہے ہیں،
اسے سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر دوستوں کے دل دماغ حاضر ہیں، جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں نا اس لفظ اطمینان کے ذریعے، وہ یہ ہے 21ویں صدی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے دوستوں، علوم کی دنیا ہے، بین الاقوامی حالات بھی کچھ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، مسلم دنیا کے حالات بھی ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اب آبائی اسلام سے باہر آئیں، ہم موروثی اسلام سے باہر آئیں، یعنی وہ اسلام جو ہمیں صرف گھر سے مل گیا، وہ اسلام جو ہمیں اب اور جد سے مل گیا، جو ہمیں آباء و اجداد سے مل گیا، اس سے باہر آئیں، اپنے آپ کو فکری مسلمان بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو شعوری مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اور فکری مسلمان کب بن سکتے ہیں ہم، شعوری مسلمان کب بن سکتے ہیں ہم، اور حقیقی اطمینان قلب ہمیں کب حاصل ہو سکتا ہے، حقیقی شرح صدر ہمیں کب حاصل ہو سکتا ہے؟ اس وقت جب دین کے ساتھ ہمارا علمی اور عقلی تعلق ہو، جب دین کے ساتھ ہمارا دلیلی اور برہانی تعلق ہو، جب دین کے ساتھ ہمارا مشاہداتی اور تجرباتی تعلق ہو۔ میں توجہ دلاؤں گا اپنے دوستوں کی، سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے جس کا نمبر ہے 15، اس کا مطالعہ کریں آپ۔ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردان رشید نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا ہے کہ آپ کا خدا آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ کیوں؟ قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ یہ ہم مطالبہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے آسمان سے اتارے ہوئے دسترخوان سے لطف اندوز بھی ہو لیں، ہمارے دل کو اطمینان مل جائے، یعنی ہمارا ایمان تجرباتی بن جائے، ہمارا ایمان مشاہداتی بن جائے، اور ہم جان لیں کہ جناب آپ جو کچھ ہم سے کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور ہم آپ کی سچائی پر گواہ ہو جائیں۔ تو حقیقی اطمینان جو نصیب ہوتا ہے، حقیقی شرح صدر جو حاصل ہوتا ہے، وہ تجربے سے، وہ مشاہدے سے، وہ علم و عقل سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو باشعور مسلمان بنائیں، ہم سب اپنے آپ کو بافکر مسلمان بنائیں۔ حدیث کی کتابوں کے اندر ایک دعا ہے، وہ دعا تمام دوستوں کو یاد ہوگی انشاءاللہ، نہیں یاد ہے تو یہ دعا یاد کریں۔ وہ اس دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہی۔ اے اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حق کو حق کے روپ میں دیکھیں، اور جب حق کو حق کے روپ میں دیکھ لیں تو اللہ اس کی اتباع کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم باطل کو باطل کے روپ میں دیکھیں، اور جب باطل کو باطل کی شکل میں دیکھ لیں تو اللہ اس سے بچنے کی توفیق دے دے۔ وَأَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم چیزوں کو ان کی حقیقی صورت میں دیکھ سکیں۔ دوستو یاد رکھیں، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، دنیا کی سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ حق کے روپ میں آپ کو باطل دکھائی دے اور باطل کے روپ میں حق دکھائی دے۔ یاد رکھیں، باطل کے روپ میں حق دکھائی دیتا ہے، حق کے روپ میں باطل دکھائی دیتا ہے اس شخص کو جو شعوری ایمان نہیں رکھتا، جو فکری ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے، اس آزمائش سے اس شخص کو بچا لیا کرتا ہے جو کسی بھی درجے میں شعوری ایمان رکھتا ہو۔ اللہ کے بندو، آپ ہی کے معاشرے کے نوجوان ہوتے ہیں جو پرویزیت سے متاثر ہو جاتے ہیں، جو انکار حدیث کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ ہی کے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں جو قادیانیت سے متاثر ہو جاتے ہیں، جو باطل کے دوسرے حملوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ شعوری اسلام نہیں ہوتا، فکری اسلام نہیں ہوتا، آبائی اسلام ہوتا ہے، موروثی اسلام ہوتا ہے۔ یہ جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اطمینان قلب کو
قرآن کے اندر شرع صدر کے نام سے یاد کیا ہے، تو شرع صدر کو آپ معمولی چیز سمجھتے ہیں؟ میں صرف ایک آیت کا مطالعہ کرواؤں گا آپ کو، سورہ انعام آیت نمبر 125۔ شرع صدر اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے، جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ نعمت دی تو جتایا، کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا آپ کے سینے کو شرع صدر کی دولت سے مالا مال نہیں کر دیا؟ کیا آپ کے کاندھے پر وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑے دے رہا تھا وہ ہٹا نہیں دیا؟ تو شرع صدر بہت بڑی دولت ہے، یعنی بصیرت افروز ایمان ہمیں مل جائے، سچائی کو ہم خود دریافت کرنے کے قابل ہوں، حقیقت کو خود اس کی اصل صورت کے اندر دریافت ہم کر سکیں، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب سورہ انعام کی آیت نمبر 125 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، دماغ حاضر رکھیے گا دوست، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ رب العالمین اپنے قانون کے تحت جسے ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا کرتا ہے، شرع صدر کی دولت سے اسے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ اب اللہ اپنے قانون کے تحت کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہدایت ہمیشہ اللہ کے قانون کے تحت ملتی ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے ہدایت کے لیے؟ کہ ہدایت کے متلاشی بناؤ، ہدایت کے کھوجی بناؤ اپنے آپ کو، ہدایت کے لیے ہاتھ بڑھاؤ آگے، ہدایت کے لیے قدم آگے بڑھاؤ، ہدایت کے لیے اپنا سینہ کھولو، تب اللہ رب العالمین اپنے اس قانون کے تحت جسے بھی ہدایت دینے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو شرع صدر کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور شرع صدر کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین بات کو قبول کرنے کی استعداد دے دے، اللہ رب العالمین حق کو اختیار کرنے کی جرأت ہمیں دے دے۔ اس کے مقابلے میں کیا کرتا ہے اللہ؟ فَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ اپنے قانون کے تحت جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے، رب العالمین اس کے سینے کو بھینچ دیا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سینے کو تنگ کر دیا کرتا ہے۔ اب اللہ کا قانون کیا ہے کسی کو گمراہ کرنے کا؟ یاد رکھیں، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، اللہ رب العالمین ڈکٹیٹر نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ ہدایت کے لیے بھی اللہ کا قانون، ضلالت کے لیے بھی اللہ کا قانون۔ اللہ اپنے قانون کے تحت جب کسی کو گمراہ کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے ایک شخص اپنے سینے کو ہدایت کے لیے بند کر لے، وہ ہدایت کا متلاشی نہ ہو، وہ ہدایت کا کھوجی نہ ہو، وہ ہدایت کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھائے، وہ ہدایت کے لیے اپنا قدم آگے نہ بڑھائے، تو اللہ رب العالمین اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی اسے دین بیزار بنا دیتا ہے۔ وہ اتنا دین بیزار ہوتا ہے، دین کا نام سنتے ہی اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، دین کا نام اس کے سامنے آتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے اس کی روح آسمانوں پر پرواز کر رہی ہے۔ تو شرع صدر اللہ رب العالمین کی بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی نصیحت پر ہم تمام دوستوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا تھا اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن، تین موقع ایسے ہیں جہاں اپنے دل کو تلاش کرو، تمہارا دل بیدار ہے یا نہیں، تمہارا دل زندہ ہے یا نہیں، تمہارے دل کے اندر حرارت ہے نہیں، یعنی اپنی دینی کیفیت کو اگر تم جاننا چاہو، اگر اپنی ربانی کہ تم اللہ والے ہو کہ نہیں ہو، اس کیفیت کو جاننا چاہو تو تین مواقع ہیں تمہارے پاس، ان تین مواقع پر تلاش کرو تمہارا دل زندہ ہے کہ نہیں، دینی کیفیت تمہارے اندر ہے، پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، ربانی کیفیت وہ تمہارے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ وہ تین مواقع کیا ہیں؟ پہلا موقع عند سماع قرآن، جب قرآن سنو،
آیا کہ تمہارے قلب میں کوئی تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آیا کہ تمہاری ربانی کیفیت میں، تمہاری دینی کیفیت میں کوئی بڑھاوا پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دوسرا موقع، ذکر کی محفل، ذکر کی محفل، درس قرآن، درس حدیث، میں خطبہ دے رہا ہوں، قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، رسول اللہ کے فرامین آپ کو سنا رہا ہوں۔ دوسرا موقع، جب ذکر کی محفل ہو، وہاں اپنے دلوں کو ٹٹولو، وہ زندہ ہیں کہ نہیں، کہیں دلوں پر موت طاری تو نہیں ہو گئی۔ اور تیسرا موقع، وعند اوقات الخلوہ، جب تم تنہائی میں ہو، جب تم اکیلے ہو، جہاں تم خود احتسابی کر سکتے ہو، جہاں تم اپنے 24 گھنٹے کا جائزہ لے سکتے ہو، جہاں تم اپنے رات اور دن کو چیک کر سکتے ہو کہ میں نے کیا اچھا کیا ہے، کیا میں نے برا کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا، ان 3 مواقع پر اگر تمہارا دل مردہ ہے، ان 3 مواقع پر تمہاری دینی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تمہاری ربانی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، فصل اللہ، اللہ سے سوال کرو، ان یمن علیک بقلب، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیا دل دے دے۔ کیوں؟ لا قلب لک، اس لیے کہ جو دل تمہارے پاس ہے یہ قرآن کا مطلوب دل نہیں ہے، یہ قرآن کا مقصود دل نہیں ہے۔ تو دوستو، ہم سب اپنے آپ کو فکری مسلمان بنانے کی کوشش کریں، شعوری مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ میں ایماندارانہ بات کر رہا ہوں، فکر کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے نکلے نا، پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے یہ کلمہ۔ اگر شعور کی سطح پر ہم نماز ادا کریں، اللہ کی قسم، ہماری شعوری نماز ہر دن ہماری اخلاقیات کو بڑھا دے، ہماری روحانیات کے اندر اضافہ کر دے۔ ایک نماز وہ ہے جو میں عادتاً پڑھتا ہوں، ایک نماز وہ ہے جس کی میں گنتی پوری کرتا ہوں، اور ایک نماز وہ ہے جو میں اپنی تسلی کے ساتھ شعور کی سطح پر، فکر کی سطح پر خدا کو اپنے سامنے رکھ کر پڑھتا ہوں۔ ان 2 نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فکری اور شعوری مسلمان بنائیں۔ اللہ رب العالمین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر دوستوں کے دل دماغ حاضر ہیں تو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں بڑے کام کی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سورہ نحل ہے، مکی سورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ اس کی آیات 112 113 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر قریش مکہ کو ایک مرکزی بستی کی مثال دی ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو اندر کا اطمینان ہمیں حاصل ہوگا، جو اندر کی بے سکونی اور بے اطمینانی ہماری ختم ہوگی، اور باہر کا جو امن ہمیں نصیب ہوگا، نہ چور کا خطرہ، نہ ڈاکو کا خطرہ، نہ دشمن کا خطرہ، یہ اس وقت جب اللہ رب العالمین کے انعامات کو اپنے اوپر محسوس بھی کریں اور اللہ رب العالمین کے انعامات کا شکر بھی ادا کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے قریش مکہ کو ایک مرکزی بستی کی مثال دی ہے۔ یہاں یہ بات دوست آگے بڑھتے ہوئے یاد رکھیں، قرآن کے اندر عقائد بھی ہیں، قرآن کے اندر احکامات بھی ہیں، قرآن کے اندر قصص تاریخ بھی ہے، اور قرآن کے اندر امثلہ مثالیں بھی ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں استاد کی دی ہوئی مثال وہ بات کو اس طرح ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے کہ ہر طرح کا اشکال دور ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے دوست۔ تو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر مثالیں دیا کرتے ہیں۔ اب اللہ نے مثال کیا دی ہے، یہ ہے قابل توجہ بات۔ قریش مکہ کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے، اس وقت ایک نبی فزیکلی ان کے اندر موجود ہے۔ آج یہ مثال ہمارے لیے سبق ہے، لیکن نبی فزیکلی موجود نہیں ہے، اس کی تعلیمات تو موجود ہیں نا، اس کی سنتیں تو موجود ہیں نا، اس کی زندگی تو ہمارے درمیان موجود ہے نا۔ اب آپ مثال سنیں، اللہ کہتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ تعالیٰ ایک مرکزی
بستی کی مثال تمہارے سامنے رکھ رہا ہے، جس کے لوگ اندر سے بھی مطمئن تھے اور باہر سے بھی امن میں تھے، یعنی اندر بے اطمینانی نہیں تھی، رات کو سکون کی نیند آتی تھی، انہیں ٹینشن فری ہو کر زندگی گزارتے تھے، وہ کسی قسم کا ذہنی مرض ان کے اندر نہیں تھا، نفسیاتی بیماریاں ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ ایک ایسی مرکزی بستی کی مثال جس کے لوگ اندر سے مطمئن تھے اور باہر کی دنیا میں امن تھا، کوئی چوری ڈکیتی کا خطرہ نہیں تھا، کوئی دشمن کے حملے کا خطرہ موجود نہیں تھا۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اس کی امپورٹیشن اور ایکسپورٹیشن بھرپور تھی، یعنی درآمدات برآمدات بھرپور تھی اس کی۔ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناقدری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ رب العالمین نے اس بستی کو خوف کا مزہ بھی چکھایا اور بھوک کا مزہ بھی چکھایا۔ حالانکہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، انہی لوگوں کے درمیان، اسی قوم کے لوگوں کے اندر، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ کے عذاب نے اس قوم کو اپنے شکنجے میں کس لیا، اور قوم کے لوگ کیا تھے؟ ظالم۔ اب یہ مثال اپنے اوپر رکھے، چونکہ اللہ رب العالمین نے جو مثالیں دی ہیں وہ نزول قرآن کے زمانے تک کے لیے نہیں ہیں، وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نزول قرآن کے زمانے میں قریش کے سامنے یہ مثال رکھ رہا تھا تو اس وقت فزیکلی ایک نبی موجود تھا۔ آج یہ مثال ہمارے لیے سبق ہے، فزیکلی نبی موجود نہیں ہے، اس کی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ کے بندو، نہ قلب کا اطمینان ہے ہمیں، نہ قلب کا سکون ہمیں حاصل ہے، اور نہ باہر ہمیں کوئی امن موجود ہے۔ کہیں ڈکیتیاں ہیں، کہیں چوریاں ہیں، اب تو دن دہاڑے ریڈ سگنل پر ڈاکو آ کر دن دہاڑے ہزاروں آنکھوں کے سامنے لوگوں کو لوٹ لیتا ہے، اسے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ پھر درآمدات برآمدات، ان کی ترتیب برے طریقے سے متاثر ہے۔ بھوک، وہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ہزاروں کلومیٹر پر دشمن ہے، اس کا خوف ہمارے اندر موجود ہے۔ رسول موجود نہیں ہے لیکن رسول کی تعلیمات موجود ہیں، اس نے قرآن ہمارے حوالے کیا، اس نے اللہ کے احکامات ہمیں دیے، اس نے اپنی سنتیں ہمیں دیں۔ آج میں تو اپنے پاکستانی مسلمانوں کو صرف تسلی دے سکتا ہوں، آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موجودہ حالات میں ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ورنہ حالات تو ظاہر ہے۔ دیکھیں، اس طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا مشکل نہیں ہوتا جب حکمراں اور عوام ایک صف میں کھڑے ہوئے ہوں، کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن جب قرضوں کا سارا بار ہم پر ہو، جب مہنگائی کا سارا بار ہم پر ہو، جب IMF کا سارا ڈکٹیشن ہم پر ہو، ہم 460 روپے میں تیل پیٹرول لیں، 520 روپے میں ہم ڈیزل لیں، تو ظاہر ہے کہاں پاکستانی قوم پہلے ہی ان جنگی حالات سے پہلے بھیڑ بکری کی زندگی گزار رہی ہے نا، لاچاری بے بسی کی زندگی گزار رہی ہے، اور حکمرانوں کے اللے تللے ختم ہونے پر نہیں آ رہے، تو ان حالات کا سامنا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اس وقت جبکہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یا خلفائے راشدین کی طرح عوام کے درمیان حکمراں اتر جائیں، وہ مشکل نہیں ہوتا۔ مسند احمد اور ترمذی کی معروف روایت ہے نا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے پیشکش کی، اور اللہ رب العالمین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کیا تھی؟ لیجعل لی بطحا مکہ ذہبا، اے محسلم تمہارے لیے مکہ کی زمین کو، مکہ کی وادی کو سونے میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے کہا لا یا ربی، نہیں ہے میرے رب، میں یہ چاہتا ہوں ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں،
ایک دن بھوک کو محسوس کروں. یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مثال کے طور پر ہمیں سمجھا رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق کے طور پر ہمارے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں. اور رسول اس وقت صرف رسول نہیں ہیں، پوری اسلامی دنیا کا حاکم ہے. اس وقت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب میں یہ چاہتا ہوں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں، ایک دن بھوک کو محسوس کروں. جس دن میں بھوکا ہوں گا تضرعت الیک وذکرتک، میں اللہ رب العالمین کی طرف پلٹوں گا اور اللہ رب العالمین کو یاد کروں گا. اور جس دن میں سیر ہو کر کھاؤں گا اس دن شکرتک وحمدتک، میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کروں گا، میں اللہ رب العالمین کی تعریف بھی کروں گا. یہ انداز ہوتا ہے. تو بہرحال پاکستانیوں کے لیے بڑے نازک حالات ہیں. پہلے ہی 40% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. اب ظاہر ہے جب پیٹرول 460 میں ہوگا، ڈیزل 520 میں ہوگا، مہنگائی کا ایک طوفان ہے. ابھی تو ہم سو کر اٹھے ہیں نا. ابھی جب ہم بازاروں میں جائیں گے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے، ایک غریب آدمی کیا گزرے گی اس پر. آپ لوگ بہت سارے دوست ایسے بیٹھے 50-50 ہزار روپے سیلری ہوگی، لیکن آپ کی حالت پتلی ہو جائے گی. تو سوچیں آپ. اور میں سمجھتا ہوں قوموں پر ایسا وقت آتا ہے، قوموں کو ایسے سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قومیں بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ یہ وقت گزار جاتی ہے. لیکن اس وقت جب حاکم اور عوام ایک فہرست میں ہو، جب حاکم اور عوام ایک صف میں کھڑے ہوں، لیکن جب حکمرانوں کے اللے تللے ختم نہ ہو، جب ڈپٹی کمشنر 2 کروڑ کی گاڑی میں 6 گارڈ کے ساتھ پیاز اور آلو کے ریٹ چیک کرنے نکلے گا، سکون کہاں ملے گا ہمیں؟ ان حالات کے اندر بھی کرپشن عام ہو، رشوت عام ہو، 2 نمبری عام ہو، لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوں، لوگ بےایمانی کر رہے ہوں، جھوٹ بول رہے ہوں، پھر کہاں صبر ہوتا ہے؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو صرف تسلی دے سکتا ہوں اور میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. دوستو یہ وقت تقاضا کرتا ہے خدا را، یہ جو امریکہ ایران جنگ ہے، اسرائیل ایران جنگ ہے، مسلم دنیا سے خدا را ایک ہو جاؤ. اگر تم ایک نہیں ہوگے اسی طرح مار تمہیں پڑتی رہے گی، انہی حالات کا تم شکار رہو گے. تمہاری افرادی طاقت وہ بھی اپنا کوئی جوبن نہیں دکھا سکے گی، تمہارے وسائل وہ بھی تمہیں اس گڑھے سے نکال نہیں سکیں گے. ایک ہونا پڑے گا تمہیں. نہ عقیدے کا اختلاف ختم ہوتا ہے، نہ سیاسی اختلاف ختم ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے نکات مشترکہ موجود ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں، نکات مشترکہ پر یہودیوں عیسائیوں سے اتحاد ہو سکتا ہے، تو نکات مشترکہ پر مسلم دنیا کے اندر اتحاد اور اتفاق کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج مسلم دنیا پریشان ہے تو کس لیے؟ امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے. آج پوری دنیا پریشان ہے کس کی وجہ سے؟ امریکہ اسرائیل کی وجہ سے. اگر پائیدار انداز میں کوئی حل ہم چاہتے ہیں، پائیدار انداز میں مستقل بنیادوں پر ان مسائل کا کوئی حل ہم نکال سکتے ہیں، وہ اعتصام باللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ ہمیں ایک ایک کر کے باقی مسلم دنیا سے کاٹ کاٹ کے مارا جائے گا. اللہ کے بندہ سوچو تو صحیح. اب اسرائیلی پارلیمنٹ نے بل پاس کر دیا ہے، فوجی عدالتوں سے پھانسی کے فیصلے ہوں گے فلسطینی نوجوانوں کے لیے. ہزاروں نوجوان اسرائیل کے عقوبت خانوں کے اندر موجود ہے. کہاں سے آواز اٹھی ہے؟ وہاں فوجی عدالتیں فیصلہ کریں گی، 90 دن کے اندر فلسطینی نوجوان کو پھانسی دے دی جائے گی. دنیا خاموش ہوگی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. قصور کس کا؟ ہمارا. کہیں سے آواز نہیں اٹھے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین سمجھ بھی دے، اللہ رب العالمین عمل کی بھی توفیق دے. آخر بات کہہ کر اپنی بات سے بیٹھوں گا. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں اطمینان قلب، شرع صدر. اور میں نے آپ سے کہا اطمینان قلب اور شرع صدر کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو آبائی اسلام سے نکالیں، اپنے آپ کو موروثی اسلام سے نکالیں. یعنی کب تک ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ جناب باپ دادا سے ہمیں اسلام مل گیا؟ کب تک ہم مسلمان اس وقت تک ہیں جب تک ہمیں اپنے گھروں سے اسلام مل گیا. میں ایک پاکستانی مسلمان ہوں، شاید میرے پاس دین کی وہ سمجھ نہیں ہے
جو یورپ کے ایک گورے مسلمان کے پاس ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مجھے جو اسلام ملا وہ گھر سے ملا، باپ دادا سے ملا۔ اسے جو اسلام ملا ہے وہ دریافت کرنے پر ملا ہے، ڈسکور کرنے پر ملا ہے۔ اس نے خدا کو دریافت کیا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دریافت کیا ہے، اس نے اسلام کی حقانیت کو دریافت کیا ہے۔ اس گورے کو مسلمان ہوئے 5 سال نہیں ہوئے، لیکن آج وہ فکری مسلمان ہے، باشعور مسلمان ہے۔ میں 50 سال کی عمر پا گیا لیکن باشعور اور بافکر مسلمان نہیں ہوں، جو گھر سے ملا ہے۔ تو وقت کا تقاضا ہے، 21ویں صدی کا تقاضا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا تقاضا ہے، علوم کی دنیا کا تقاضا ہے، بین الاقوامی حالات کا تقاضا ہے۔ مسلم دنیا کے ان غیر معقول حالات کا تقاضا ہے اپنے آپ کو فکری مسلمان بنائیں، اور ہمارے پاس فکری اسلام ہوگا، اللہ کی قسم بھی دیکھے ایمان ہوگا ہمارے پاس۔ قرآن نے کہا نا سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یاد رکھیں، ذکر اللہ، اللہ کی یاد پورے دین کا خلاصہ ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے رب کو عظمت کے ساتھ تلاش کر لے، جب کوئی بندہ اپنے رب کو جلال کے ساتھ تلاش کر لے، اللہ کی قسم رب کا تصور پورے جسم کو ہلا کر چھوڑ دے، پورے جسم کو جھنجھوڑ دے۔ اللہ کے بندوں، قرآن میں عقل کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ حجر کا لفظ ہے، حجر اس عقل کو کہتے ہیں جو نقصان سے بچائے۔ قرآن میں عقل کے لیے عقل کا لفظ ہے، عقل اس سمجھ کو کہتے ہیں جو نقصان سے بچائے، فائدہ مند کاموں پہ لگائے۔ حلم اس عقل کو کہتے ہیں جو آپ کو جذباتی نہ ہونے دے، جو آپ کو آپے سے باہر نہ جانے دے۔ اللہ کے بندوں، قرآن کے اندر کہیں اولی الالباب ہے، کہیں اولی النہی ہے، کہیں اولی الابصار ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں اہل قلم کے لیے، دانشوروں کے لیے، فہمیدہ لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے۔ مجھے صرف 2 منٹ دیں، 2 منٹ، چونکہ ہمیں آبائی اسلام سے نکلنا ہے، ہمیں موروثی اسلام سے نکلنا ہے، ہمیں شعوری اور فکری اسلام کی طرف آنا ہے۔ 2 منٹ دیں مجھے۔ پورا قرآن سائنس آف ڈیوینٹی ہے، پورا قرآن الہ واحد کا سائنسی تعارف ہے، الہ واحد کا فلسفیانہ تعارف ہے۔ میں صرف قرآن کا ایک مقام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورہ روم، اس کا رکوع نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب انسانوں کو زمین پر بسایا تو 2 جنسوں میں بسایا، مرد اور عورت۔ ان مرد و عورت کے درمیان ہم نے سیکسول لو بھی رکھا، اسپریچول لو بھی رکھا۔ کیوں؟ تاکہ انسانیت کی گاڑی چلتی رہے۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں، ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، ہم نے زمینوں کو پیدا کیا، ہم نے تمہیں مختلف زبانوں میں پیدا کیا۔ زبانیں مختلف ہوتی ہیں، اس کا تعلق ہے علاقے سے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مختلف رنگوں میں پیدا کیا، اور رنگوں کے اختلاف کا تعلق ہے جغرافیے سے۔ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، ہماری مختلف زبانوں کا ذکر کیا، ہمارے مختلف رنگوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دانشور ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رات کی تاریکی کا ذکر کیا ہے، دن کی روشنی کا ذکر کیا ہے۔ رات کی تاریکی میں ہم سوتے ہیں، اپنے جسم کو چارج کرتے ہیں، اور دن کی روشنی میں ہم کام کرتے ہیں، اپنی وہ توانائیاں خرچ کرتے ہیں جو رات میں ہم نے بھر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے بات کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ یہ آسمان پر چمکتی ہوئی بجلی کو دیکھو، بجلی چمکتی ہے، امید پیدا ہوتی ہے بارش ہوگی، بارش ہوتی ہے، بارش کا پانی زمین کے اندر جاتا ہے، وہ بارش کا پانی مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زمین پر کھیت و کھلیان اگاتے ہیں، باغ و بہار کی لہر آ جاتی ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک
لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو ہمارا خدا یہ چاہتا ہے، ہمارا رسول یہ چاہتا ہے، اپنے آپ کو آبائی اسلام سے باہر لائیں، اپنے آپ کو موروثی اسلام سے باہر لائیں، اپنے آپ کو فکری مسلمان بنائیں، اپنے آپ کو شعوری مسلمان بنائیں۔ جب ہم با فکر مسلمان ہوں گے، باشعور مسلمان ہوں گے، نہ مذہبی حوالے سے کوئی ہمیں استعمال کر سکے گا اپنے حق میں، نہ سیاسی حوالے سے کوئی ہمیں اپنے حق میں استعمال کر سکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔